حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف صرف تیرے لیے ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال و عزت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام، اس میں عظیم کے وسیلے سے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3858۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3862۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا میں یوں کہتے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت میں دائیں طرف سفید محل دینا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دعاؤں میں حد سے تجاوز کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3864۔